یتیمانوں یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بلند مقام دیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا, ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم. بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے کھوٹے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھٹ لوں آزادی کے نام پہ. سن لو, بکری کی بھی بھلائی اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلائی اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے, جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے, اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے. آزاد کتے پھرا کرتے ہیں, پالتو شریف بکریاں نہیں پھرا کرتی. تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیے کے حوالے کرنے کا قائل نہیں ہے. اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی ہوس نکالنا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جو دانا دینا ہے دے دو, لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے. پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں, پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں. ہر پردے میں رکھی ہوئی چیز پہ ظلم نہیں ہوتا. دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے اہتمام سے بکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سبزی سستی ہوتی ہے, سونا قیمتی ہوتا ہے, ہیرا اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. تو سونار کی دکان پہ ہیرا نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے اور اہتمام ہوتا ہے. تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا, اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے. مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کروڑوں قبریں موجود ہیں, ایک تو نہیں. آپ کے جھارکھنڈ میں کروڑوں قبریں ہوگی, کروڑوں کی بات کر رہا ہوں, کروڑوں قبریں ہوگی ڈھونڈو گے تو اللہ اکبر. لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہے, لیکن جب ہم کسی قبر پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی, کسی جواری کی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں کروڑوں کتابیں ہیں, ساری کتابیں بے پردہ پڑی ہوئی ہے, لیکن قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے. جس قرآن جس کتاب کو ہم پردے میں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں بخاری نہیں ہوگی, مسلم نہیں ہوگی, ترمذی نہیں ہوگی, ابن ماجہ نہیں ہوگی, سائنس ٹیکنالوجی الجبرا کی کتابیں نہیں ہوگی, یقیناً یہ اللہ کا قرآن ہوگا. اسی لیے اس کو پردے میں رکھا گیا. ساری کتابیں عزت والی میں بے عزت نہیں کر رہا ہوں, لیکن سب عزت والی میں جو عزت والی سب سے زیادہ کتاب تھی اس کو پردے میں رکھا. پھر دیکھو انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک اس کا جسم ہے, ایک اس کی روح ہے. اللہ اکبر. روح انسان کی زندگی کا سر چشمہ ہے. جب تک روح ہے تب تک انسان اسٹیج پر, جب تک روح ہے تب تک محفل میں, جب تک روح ہے تب تک پارلیمنٹ میں, جب تک روح ہے وہ وزیر ہے, جب تک روح ہے وہ امیر ہے, جب تک روح ہے وہ عزت والا ہے, جب تک روح ہے وہ عالم ہے, جب تک روح ہے وہ خطیب ہے, جب تک روح ہے وہ پیر ہے. لیکن روح نکل گئی تو لوگ یہ نہیں کہتے پیر صاحب کو اٹھاؤ, عالم صاحب کو اٹھاؤ, ایم ایل اے صاحب کو اٹھاؤ, ایم پی صاحب کو اٹھاؤ. نہیں, لوگ کیا کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ, میت کو نلاؤ. پتا چلا جب تک روح ہے ساری ڈگریاں اور القابات سلامت ہے, روح نکل گئی میت کے سوا کوئی اور نام نہیں. تو پتا چلا روح کتنی قیمتی ہے. اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے, جسم اور روح کا. پتا چلا روح قیمتی چیز ہے, جسم کو ظاہر کیا اور روح کو اندر چھپا لیا, یعنی کہ پردے میں رکھا کیونکہ وہ زیادہ قیمتی تھی. اسی طرح مذہب بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے عمل, ایک ہے عقیدہ. عمل کے بغیر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے, عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اس لیے عمل کو ظاہر رکھا اور عقیدے کو دل میں چھپا لیا. تو ہر چیز جو بہت زیادہ اہم تھی اس کو پردے میں رکھا. بلکہ اب کہہ لیں کہ مخلوق کو بے پردہ کیا, اور مخلوق بنانے والا خالق خود اپنی شان کے مطابق پردے میں. پردہ ظلم ہے. اگر پردہ ظلم ہوتا تو خلاق کائنات پردے میں کیوں؟ پردہ ظلم نہیں ہے, پردہ تو عزت والوں کی علامت, پردہ تو وقار والوں
والوں کی علامت ہے۔ اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں جو ظالم ٹی وی پر آ کر بھونکے کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے پردے کی وجہ سے، ان سے کہو ظلم تمہارے یہاں ہو سکتا ہے، ہمارے عورت قیمتی، کتنی قیمتی ہے۔ ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام سیدہ زینب ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام عائشہ صدیقہ ہے، ہمارے عورت کا دوسرا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اور اگر سمیٹ لے اس کو، عورت کا نام یا تو ماں ہے، عورت کا نام یا تو بہن ہے، عورت کا نام یا تو بیوی ہے، عورت کا نام یا تو بیٹی ہے۔ چار روپ ہے عورتوں کے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا بیٹی ہے۔ اب اندازہ فرمائے اگر وہ بیٹی ہے تو بیٹی کو رسول اللہ فرماتے ہیں جس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی وہ خوشی کرے، وہ بیٹی اپنے باپ کے لیے جنت اور رحمت ہے۔ پتا چلا بیٹی بن کے پیدا ہوئی تو جنت اور رحمت، اور اگر جوان ہو گئی تو اللہ اکبر، جوان ہو کر شادی کر کے کسی کے گھر گئی تو آقا فرماتے ہیں نیک بیوی شوہر کے لیے جنت۔ اور اس کے بعد فرمایا جب کوئی ماں بن جائے عورت تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت بیٹی ہے تو جنت، بیوی ہے تو جنت، ماں ہے تو جنت۔ ہمارے یہاں جنت کا تصور یہ ہے، اور جنت ہمارے یہاں